بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں ہم جانیں گے بیمار شخص کے لیے نماز ادا کرنے کے احکامات کے بارے میں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ فرض نماز کو کھڑا ہو کر ادا کرے۔ اگر وہ مجبور ہے تو وہ کسی دیوار کا سہارا لے سکتا ہے، ٹیک وغیرہ لگا سکتا ہے۔ اور اگر وہ شخص کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز کو ادا کرے، اور ایسے میں اس کا بیٹھی ہوئی حالت میں قبلہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو وہ لیٹ کر نماز ادا کرے۔ ایسے میں وہ سیدھی طرف اپنے کروٹ لے، یعنی اپنے دائیں جانب وہ کروٹ لے گا اور اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیماری کی وجہ سے رکوع یا سجدے میں نہیں جا سکتا تو وہ اپنے سر کو جھکا کر رکوع اور سجدہ کرے گا۔ جب وہ رکوع میں جائے گا تو سر کو قدرے کم جھکائے گا، اور جب اس نے سجدہ کرنا ہوگا تو سر کو زیادہ جھکائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیماری کی وجہ سے اپنے سر کو جھکا کر رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ اپنی آنکھوں کو کم بند کر کے اور زیادہ بند کر کے رکوع اور سجدہ ادا کرے گا۔ اس کے لیے وہ کچھ اس طرح سے کرے گا کہ جب اس نے رکوع کرنا ہوگا تو آنکھوں کو ذرا کم بند کرے گا، اور اگر اس نے سجدہ کرنا ہوگا تو اس کے لیے آنکھوں کو زیادہ بند کرے گا۔ اگر کوئی شخص اتنا زیادہ بیمار ہے یا کوئی اس کی بیماری اس طرح کی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، آنکھوں کو بند کر کے رکوع اور سجدہ ادا نہیں کر سکتا، تو ایسے میں وہ شخص دل میں نماز ادا کرے گا۔ جو شخص مریض ہے وہ نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرے گا، جیسے کہ صحت مند شخص نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیماری کی وجہ سے نمازوں کو ان کے وقت پر ادا نہیں کر سکتا تو اس شخص کو اجازت ہے کہ سوائے فجر کی نماز کے وہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کو اکٹھا پڑھ سکتا ہے۔ فجر کی نماز کو دوسری نمازوں کے ساتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے آپریشن، سرجری، کسی حادثے، ایکسیڈنٹ وغیرہ کی وجہ سے یا جنگ کی وجہ سے نمازیں رہ گئی ہیں تو وہ ان نمازوں کو صحت یاب ہو کر ادا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص فوجی ہے اور جنگ کے دوران وہ اپنی نمازیں ادا نہیں کر سکا تو جنگ کے بعد حالت امن میں وہ اپنی نمازوں کو اکٹھا ادا کر سکتا ہے۔ ایسے شخص کی جو نمازیں آپریشن، سرجری، حادثے یا جنگ کی وجہ سے رہ گئی تھیں ان نمازوں کو وہ ایک وقت میں ادا کر دے گا۔ اگر کوئی مریض مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا چاہتا ہے اور اس کی کرسی کو صفوں کے درمیان میں کہیں رکھنا ہے تو اس کی کرسی کے جو پچھلے دو پائے ہیں وہ صف کے برابر رکھے جائیں گے۔ کرسی صفوں میں رکھتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور اگر کوئی مریض مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے گا لیکن وہ آخری صف میں ہے، یعنی اس کی کرسی آخری صف میں رکھی جانی ہے، یعنی پیچھے اس صف کے اور کوئی صف نہیں ہے، تو اس کی کرسی کے جو اگلے دو پائے ہیں انہیں صف کے برابر رکھا جائے گا۔ اس طرح سے اس کی کرسی صف میں رکھی جائے گی۔ مریض اپنی ساری نماز کرسی پر بیٹھ کر ادا کرے، یعنی وہ اس طرح سے نہ کرے کہ نماز کا کچھ حصہ وہ کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے اور بعد میں دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا پروگرام بیمار شخص کے لیے نماز ادا کرنے کے احکامات کے بارے میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیں۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔